الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ونحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا جو بیان ہے وہ خاص الخاص جو ہے ایک سالک کے لیے ہے، ایک عاشق کے لیے ہے، ایک مرید کے لیے ہے جو راہ تصوف میں اپنے پیر کامل سے جو ہے بیعت لینے کے بعد ذکر و فکر کی منزل تو پا لیتا ہے، اس کو ذکر جلی، ذکر قلبی تو عطا ہو جاتا ہے، اس کو ذکر روحی بھی عطا ہو جاتا ہے، لیکن ذکر روحی کی جو منزلات ہے تو اس سالک کو، اس عاشق کو چاہیے کہ وہ اپنے پیر و مرشد سے جو ہے اس کا صحیح علم حاصل کرے، اس کی صحیح معرفت حاصل کرے، تاکہ جو ہے اس کا سفر اپنے اصل وطن کی طرف شروع ہو سکے۔ کیونکہ پیر کامل اس مرید کو، اس عاشق کو جو ہے یہ سمجھ، یہ فہم، یہ تعلیم عطا کرتا ہے کہ اسے اپنے اصل وطن کی طرف لوٹنا ہے، اس کے لیے اس کو سفر باطن کرنا ہوگا۔ اگر اپنے اصل وطن کی طرف اسے لوٹنا ہے تو سفر باطن کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ سفر باطن۔ اور وہ سفر باطن جو ہے وہ پیر کامل کی خاص توجہ سے ہوگا، اور جو پیر کامل کے ذریعے عطا کردہ نعمتیں ہیں، تعلیمات ہے، امانت ہے اور ذکر ہے، اس سے حاصل ہوگا۔ تو آج کا جو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک عاشق، ایک سالک جو ہے نزول سے عروج کی طرف، پستی سے بلندی کی طرف، عالم ناسوت سے عالم ملکوت کی طرف، جبروت کی طرف، عالم سفلی سے عالم علوی کی طرف کس طرح لوٹے، کس طرح سفر طے کرے۔ اس کے پہلے بھی جو بیانات یوٹیوب پہ ریکارڈ کیے گئے ہیں، ظاہر اور باطن کا راز، ظاہر سے باطن کی طرف، تو یہ جو دو بیانات ہے، آج کا بیان بھی اسی بیانات سے جو ہے مناسبت رکھتا ہے، تاکہ عاشق کو، مرید کو، سالک کو جو اس راہ میں قدم رکھا ہے اور جو اس راہ میں چل رہا ہے دشواریاں نہ پیدا ہو جائے، اس کو ہر زاویے سے، ہر اینگل سے وہ نقطہ سمجھ میں آ سکے کہ آخر اس کی منزل کیا ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھنا، صوفیزم کی اپنی اصطلاح ہے، صوفیزم میں اپنی ٹرمینالوجیز ہے، تو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے چلے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم شریعت میں کچھ اصطلاحات کو پڑھتے ہیں، کچھ ڈیفینیشنز کو، کچھ تعریف کو، کچھ ٹرمینالوجیز کو ہم پڑھتے ہیں، اور راہ تصوف کے اندر، تعلیمات کے اندر، راہ طریقت کے اندر کچھ ٹرمینالوجیز آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حدیث کی اپنی ایک فیلڈ ہے، اس کی اپنی ٹرمینالوجیز ہیں، قرآن کی اپنی ایک فیلڈ ہے، ایک علم ہے، اس کی اپنی ٹرمینالوجیز ہے۔ اسی طریقے سے اس سماجی زندگی کے اندر جو وہ نصاب پڑھ رہا ہے، اس کی اپنی اصطلاحات ہے، ٹرمینالوجیز ہے۔
تو راہ طریقت کے اندر سفر باطن سے مراد کیا ہے؟ عالم سفلی سے مراد کیا ہے؟ عالم ناسوت سے مراد کیا ہے؟ وہ پستی سے کیا مراد ہے؟ تو آج جو ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ظاہر سے باطن کی طرف لوٹنا ہے، ظاہر سے باطن کی طرف لوٹنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اس کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس نے جو ہے یہ انسانی جامہ، یہ انسانی جو ہے وجود عطا فرمایا، اس کا کروڑوں احسان ہے. کیونکہ اس میں کئی ایسے راز و نیاز، ایسے ہزاروں کروڑوں جو ہے راز و نیاز اس میں ضم ہے، اس میں پوشیدہ ہے، اس کی معرفت اس میں ضم ہے. اس لیے پہلی چیز تو مرید کے لیے یہ کلیئر ہو چکی ہے کہ مرید ہونے کا مقصد کیا تھا، آخر پیر پکڑنے کی ضرورت کیا تھی. تو یہ پہلے درس میں جو ہے بیان کیا جا چکا ہے. میرے پیر کامل نے بھی ہے جو ہے من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، میرے خلیفہ بھائیوں نے ربانی پیر ہیں، نظامی پیر ہے ماشاءاللہ، جو ہے نظامی پیر ماشاءاللہ آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گے، نظامی پیر چینل پہ ماشاءاللہ آپ جو ہے انگلش میں بھی بیان دیتے ہیں. ماشاءاللہ پیر کا احسان ہے، فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ وہ انگلش میں بیان دیتے ہیں. ہمارے ربانی پیر ماشاءاللہ جو کہ علامہ مولانا مفتی ہے، آپ ماشاءاللہ آپ کو پیر نے خلافت سے نوازا ہے، تو آپ کے یوٹیوب چینل پہ بیانات ہیں، تو آپ اس کو جو ہے سن سکتے ہیں کہ پیر کی ضرورت کیوں ہے. میرے پیر و مرشد کا چینل ہے، اس پہ کافی بیانات ہیں کہ اصل میں پیر کی ضرورت کیا ہے. تو ان نصاب کے اوپر جو ہے پہلے گفتگو ہو چکی ہے. تو اس کا نچوڑ یہی ہے سالک کے لیے، مرید کے لیے، کہ من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، جس نے اپنے آپ کو جانا، جس نے خود کو جان لیا، خود کی پہچان کر لیا، اس نے رب کو جان لیا اور رب کو پہچان لیا. تو آج جو سبق ہے اس کے آگے چلے گا کہ خود کو جاننا پہچاننا کس طرح، وہ سفر کس طرح شروع ہو، وہ روحانی سفر، وہ سفر باطن کس طرح شروع ہو، اور وہ سفر باطن سے مراد کیا ہے. تو آج جو ہے ہم اس پر روشنی ڈالیں گے. تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ عالم ناسوت، اور میں نے یہ بھی کہا کہ طریقت کی اپنی ٹرمینالوجی ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بیان کو سنیے، کیونکہ کچھ اصطلاحات جو ہیں عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس کو چاہیے کہ کسی پیر کامل کی جو ہے صحبت اختیار کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مرید ہو جائے، جا کر پہلے اس چیز کو سمجھے کہ آخر یہ پیری مریدی ہے کیا، اس کی اصطلاحات کو سمجھے. کچھ اگر نہیں سمجھ میں آئے تو اس کو پوچھے، کیونکہ ہر فیلڈ کی اپنی اصطلاح ہے، اپنی زبان ہے، اپنے معنی ہیں، اپنی اصطلاح ہے. تو عالم ناسوت سے مراد کیا ہے؟ تو کلمے کے اندر شش جہت میں، کلمے کے شش جہت میں کیا ہے؟ تو عالم ناسوت جو ہے پہلی منزل ہے، جس کا مقام کیا ہے؟ نفس ہے. جس کا مقام کیا ہے؟ نفس ہے. اور اتنا یاد رکھ لینا، اس کو تلاشنا کدھر ہے؟ یہ شش جہت کس کا خاکہ ہے؟ تو یہ وجود انسانی کا خاکہ ہے. یہ شش جہت وجود انسانی کا خاکہ ہے. تو اس کو باہر تلاشنا نہیں ہے. آپ کو کیا نہیں تلاشنا ہے؟ تو پیر کامل کی تعلیمات یہی ہے کہ اس کو اپنے وجود میں تلاشنا ہے. تو اس کی منزل شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ تو اس کی منزل شروع ہوتی ہے نفس سے، اس کی منزل شروع ہوتی ہے عالم ناسوت سے، اس کی منزل شروع ہوتی ہے عالم سفلی سے. اس لیے دیکھو سفلی علم بھی بولا گیا ہے، سفلی علم یعنی نیچے درجے کا علم، جس کے اندر جادو ٹونا وغیرہ آتا ہے، نفسانیت کا علم، شیطانی علم، یا یوں کہہ لو، کیونکہ نفس کا تعلق، نفس امارہ کا تعلق، پہلی نفس کا تعلق شیطان سے ہے، حیوانیت سے ہے.
تو وہ صفت کیا ہوگی اس کے اندر؟ تو صفت حیوانی ہوگی. تو جب انسان کے اندر صفت حیوانیت کا غلبہ طاری ہوتا ہے اور صفت رحمانی، صفت ملکوتی کا غلبہ زیر ہوتا ہے، تو اس وقت وہ عالم ناسوت میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ اس وقت اس کا جو وجود ہے، اس کا جو باطن ہے، وہ کس میں ہے؟ تو عالم ناسوت میں ہے. گویا کہ وہ عالم ناسوت کے اندر ہے. اور جو ظاہری عالم جس کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو جس آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہو اتنا بڑا عالم، تو وہ کیا ہے؟ تو وہ عالم کبیر ہے. کیا ہے وہ؟ عالم کبیر ہے. تو یہ عالم کبیر کب ہے؟ جب ایک انسان عالم ناسوت کے اندر ہے. اور ایک انسان عالم ناسوت میں کب ہے؟ جب اس کے اندر حیوانی صفات کا غلبہ طاری ہوتا ہے، حیوانی صفات اس پر حاوی ہوتی ہے. اور الحمدللہ آج حیوانی صفات کو تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر حیوانی صفت بھی موجود ہے. اس لیے تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ ایک وقت انسان پر ایسا بھی گزرا تھا، ایک وقت انسان پر ایسا بھی گزرا تھا جو کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. کیا نہ تھا؟ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، یعنی عدم میں تھا. وہ کدھر تھا؟ عدم میں تھا، غیب میں تھا. تو جیسے ہی ماں باپ کیا ہوا؟ ماں باپ کا ملن ہوا، ماں باپ کا وصل ہوا، تو جو نور جو ہے ماں کے شکم میں منتقل ہوا، ماں کے شکم میں وہ جیسے ہی نور منتقل ہوا تو کیا ہوا؟ تو بولتے ہیں کہ وہ نطفہ ماں کے شکم میں جاتے ساتھ ہی خوشخبری آئی کہ جو ہے ماں جو ہے حیض سے ہے، بیوی جو ہے حیض سے ہے. کس سے ہے؟ پیٹ سے ہے. تو جو لوگ ہیں جو خوش ہو جاتے ہیں، یعنی بھائی بہن ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ جو ہے گھر کی جو بہو ہے، گھر کی جو بیٹی ہے، وہ کیا ہے؟ پیٹ سے ہے. تو گویا کہ اس کے اندر کچھ تو نمودار ہوا، کچھ تو نمودار ہوا. پھر آپ جب دیکھو گے 9 مہینے کی صورت کو اٹھا کر، تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ تو پہلی شروعات جمادات سے ہوگی. جمادات سے وہ اپنا انتقال کرے گا، اپنی صورت کو فنا کرے گا. تو وہ کس میں تبدیل ہوگا؟ تو جمادات سے نباتات کی طرف منتقل ہوگا. پھر نباتات میں اس کی موت ہوگی تو کس کی طرف لوٹے گا؟ وہ حیوانات کی طرف لوٹے گا. پھر حیوانات سے کیا ہوگا؟ پھر آخری مقام آئے گا، وہ آتا ہے انسان کا. تو اتنی صورتیں جو ہے وہ ماں کے شکم میں جو ہے بدلتا ہے انسان. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر کہ ایک وقت تھا جب انسان کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، یعنی کوئی نام و نشان نہیں، اس کا کوئی نام نہیں تھا، وہ گمنام تھا. تو وہ گمنام کو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ عدم کہتے. اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ عدم سے وجود میں آئے. آدم کدھر آئے؟ عدم سے وجود میں آئے. آدم سے وجود میں آئے، غیب سے شہود میں آئے. کس میں آئے؟ غیب سے شہود میں آئے. تو ماں کے شکم میں جو ہے نباتات کی صورت بھی تھی، جمادات کی صورت بھی تھی، اور حیوانات کی بھی صورت تھی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جب ظہور پذیر ہوتا ہے تو اس میں ان تمام صفتوں کا مجموعہ مکمل وہ اس کے وجود کے اندر ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھو گے کہ ایک انسان کے اندر حیوانی خیالات بھی رہتے ہیں، نفسانی خیالات جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، اور ایک ہوتا ہے ملکوتی خیالات، کیونکہ اس کا تعلق عالم ملکوت سے ہوتا ہے اور اس کا تعلق عالم حیوان سے ہوتا ہے، جس کو ہم عالم ناسوت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو ہمارا سفر شروع کہاں ہو رہا ہے اس روئے زمین پر؟ عالم ناسوت سے. پھر آپ اس کا دوسرا رخ دیکھیے کہ ایک مرید، ایک عاشق، ایک سالک جب اپنی منزلات کو طے کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نفسانیت کا غلبہ کم ہونے لگتا ہے، حیوانات کی صفت جو ہے زیر ہونے لگتی ہے، اور اس کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے؟ تو ملکوتی صفت جو ہے پیدا ہونے لگتی ہے. تو گویا وہ سفر کرتا ہے عالم ناسوت سے عالم ملکوت کی طرف. اس کی طرف جب اس کے اندر عالم ملکوت کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے، یعنی مکمل طور پر جب وہ عالم ملکوتیت میں آ جاتا ہے، یعنی رحمانیت میں آنے لگتا ہے، اس کا خیال پاک ہونے لگتے ہیں، اس کی سوچ پاک ہونے لگتی ہے،
اور وہ کیسے ہوتی ہیں؟ تو وہ ذکر سے فکر سے طے ہوتی ہے. یہ مرحلے کیسے طے ہوتے ہیں؟ تو ذکر سے اور فکر سے طے کراتا ہے پیر. کس سے طے کراتا ہے؟ ذکر اور فکر سے طے کراتا ہے. تو جیسے ہی اس کے اندر ملکوتی صفات کا جو ہے غلبہ طاری ہونے لگتا ہے تو وہ گویا جو ہے عالم ملکوت سے تعلق رکھتا ہے. کس سے تعلق رکھتا ہے؟ گویا وہ اس وقت جو ہے عالم ملکوت میں ہے. وہ کس میں ہے؟ عالم ملکوت کے اندر ہے. وہ نفس کے مقام پہ نہیں بلکہ دل کے مقام پر آ چکا ہے. تو ایک مرید کو کیسے پتہ چلے کہ وہ دل کے مقام پر ہے یا نفس کے مقام پر؟ تو وہ عالم سے پتہ چلے گا، وہ کیفیت سے پتہ چلے گا، وہ صفات سے پتہ چلے گا. تو آپ کو صفات پر غور کرنا ہے. کس پہ غور کرنا ہے؟ اپنی صفات پر غور کرنا ہے. تو میں نے کہا نا کہ آپ کے اندر تمام صفات موجود ہے. اس لیے میرے پیر کامل کیا لکھتے ہیں؟ انا مجھ میں، ثنا مجھ میں، فنا مجھ میں، بقا مجھ میں. انا مجھ میں، ثنا مجھ میں، فنا مجھ میں، بقا مجھ میں، ہزاروں راز بن کر راز کا دیوان لائے ہو. تو تمام صفات کس میں ضم ہیں؟ تو آدم علیہ السلام اللہ نبی طلعت و تسلیم کے اندر جو ہے وہ صفات ضم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کو اپنا مظہر بنا کر بھیجا، یعنی اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا. تو ہمیں غور کس میں کرنا ہے؟ تو ہمیں صفات میں غور کرنا ہے. کبھی کبھی مرید کے اندر دونوں غلبے ہوتے ہیں. کبھی کبھی وہ نفسانیت کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی جو ہے وہ روحانیت کی طرف، رحمانیت کی طرف، صفت ملکوت کی طرف ٹن ہوتا ہے. تو کبھی اس کو نفسانیت کی طرف ٹن ہوتا ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ کبھی وہ نفس امارہ میں رہتا ہے تو کبھی نفس لوامہ میں رہتا ہے. تو نفس کے بھی درجات ہیں. تو نفس کے درجات سے بھی سمجھنا ہے اور عالم سے بھی سمجھنا ہے. کبھی اس کے اوپر عالم حیوانیت طاری ہوتی ہے تو کبھی اس کے اوپر عالم ملکوتیت طاری ہوتی ہے. خاص طور سے رمضان کے اندر جب آپ دیکھو گے تو اس کے اوپر عالم جو ہے ملکوتیت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے روزے کے اندر. کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ اپنی نفس کو جو ہے زیر کرتا ہے اس وقت، یعنی وہ اپنی غذا کو روک لیتا ہے. روزے کا مطلب ہوتا ہے رک جانے، تو وہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے. تو گویا کھانے پینے سے رک گیا تو خود بخود کیا ہوگی کہ اس کی جو نفس توانا نہیں ہوگی. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ جیسے ہی کھانا کھاتے ہو تو آپ کی نفس توانا ہی ہو جاتی، اس کو غذا مل جاتی ہے تو اس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے. یہ فطری چیز ہے. یہ کیا ہے؟ اس سے گھبرانا نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے. کیونکہ اتنا یاد رکھنا کہ میں نے کیا بتایا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے جسم عطا فرمایا، وجود عطا فرمایا، یہ کروڑوں لاکھوں احسان ہے اس کا. اس عالم میں باشعور یہ وجود لے کر بھیجا، دے کر بھیجا، یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے انسان کے لیے. کیونکہ اگر یہ ہے تو سب ہے. اسی لیے جسم جو ہے سواری ہے اور اس پر سوار کوئی اور ہے. جسم جو ہے سواری ہے اور اس پر سوار کوئی اور ہے. تو سواری کیسے ہونا؟ تو سواری مضبوط ہونا. تو ہماری نیت کیا ہو؟ تو ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ رزق دینے والا ہے اور میں جو ہے سواری کو مضبوط کرنے کے لیے، سماجی زندگی میں بسر کرنے کے لیے، اپنے ماں باپ کے حقوق فرائض کو انجام دینے کے لیے، اگر شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی بچوں کے حقوق کو، کیونکہ حقوق العباد بھی ضروری ہے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ضروری ہے. تو گویا کہ حقوق العباد کو پورا کرنے کے لیے سواری مضبوط ہونا چاہیے. اور ایک سالک جب سفر باطن کی طرف نکلتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ سواری مضبوط ہونا چاہیے، تاکہ سوار جو ہے اپنی منزل بآسانی طے کر سکے. سوار جو ہے اپنی منزل بآسانی طے کر سکے تو سواری کا مضبوط ہونا لازم ہے. تو یہاں سواری کون ہے؟ تو آپ کا وجود ہے. اور سوار کون ہے؟ تو آپ کی روح ہے. سوار کون ہے؟ آپ کی روح ہے. کیونکہ روح کا تعلق عالم امر سے ہے اور جسم کا تعلق جو ہے عالم خلق سے ہے. اسی اللہ رب العزت، اسی لیے دیکھو کیا فرماتا ہے اللہ کہ انسان کے وجود میں ہے کیا ہے؟ 18,000 عالم موجود ہے. صوفیوں کی ٹرمینالوجی کے اندر، طریقت کی تعلیم میں کیا ہے کہ انسان کے وجود میں ہی 18,000 عالم پوشیدہ ہے. انسان کے وجود میں ہی کیا ہے؟ 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان ہے انسان کے وجود میں ہی. اسی لیے جو زمین سے جو تعلق رکھا گیا ہے انسان کا، تو وہ کیا ہے؟ تو وہ شکم تک ہے. یعنی شکم کے نیچے جتنے بھی اعضاء ہے
تو اس کا تعلق 7 طاقت زمین سے ہے، اور ظاہری جسمانیت کے اعتبار سے شکم کے اوپر جو انسانی اعضاء اللہ رب العزت نے جو پیدا فرمایا، انسان کو عطا فرمایا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ تو 7 طبق آسمان سے۔ تو یہ تشبیہ ہے کس سے؟ انسان کے جسم میں، کہ 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان تو انسان کے وجود میں ہی، اور صرف 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان نہیں، گویا کہ 18,000 عالم کا جو انسان مجموعہ ہے، کیا ہے؟ تو یہ اس کا مشاہدہ اس کو مراقبے میں ہوتا ہے۔ تو بحر کیف میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ عالم ناسوت سے آپ کا سفر شروع ہو گئے، تو ہمیں کدھر کس کی طرف چلنا ہے؟ تو عالم ملکوت کی طرف چلنا ہے۔ تو عالم ملکوت میں چلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو آپ کو ذکر و فکر سے طے کرنا ہوگا مراحل کو۔ کس سے؟ ذکر و فکر سے، ذکر جلی سے بھی، ذکر قلبی سے بھی، ذکر روحی سے بھی، ذکر خفی سے بھی، ذکر اخفا سے بھی، اور ذکر خفی الخفی سے بھی۔ کس سے طے کرنا ہوگا آپ کو؟ تو پہلے جو ہے ناسوت سے ملکوت کی طرف لوٹنا ہوگا، پھر ملکوت سے جبروت کی طرف، پھر آگے اور منازل ہے، شہد کے اندر جو ہے اور منازل ہے۔ تو میں کہتا ہوں پہلے ناسوت سے ملکوت سمجھ لو، تاکہ ملکوت سے جبروت کا لوٹنا، اس کی طرف چلنا آسان ہو جائے۔ تو یہ صفت میں غور کرنا ہے۔ کس میں غور کرنا ہے؟ صفت میں غور کرنا ہے۔ اسی لیے دیکھیے کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت پرندہ، ایک حسین و جمیل پرندہ جو ہے عرش پر سفر طے کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ عرش پر نکلا سفر کے لیے۔ کہاں پر؟ عرش پر۔ تو چلتے 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 کافی لمبا اس نے سفر طے کیا، تو اس کی نظر جو ہے نیچے پڑی، اس کی نظر نیچے پڑی، تو اس نے کیا دیکھتا ہے کہ اس کو 7واں آسمان نظر آتا ہے، یعنی بادل نظر آتے ہیں۔ تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں جو ہے آسمان کا سفر طے کروں۔ تو وہ جو ہے عرش سے آسمان کی طرف لوٹتا ہے، تو وہ اپنا سفر جو ہے 7ویں آسمان کی طرف رخ کرتا ہے۔ 7ویں آسمان پر گھومنے کے بعد وہ 6ٹھے آسمان پر آتا ہے، 6ٹھے آسمان سے 5ویں آسمان کی طرف آتا ہے، 5ویں آسمان سے 4تھے، 4تھے سے 3سرے، 3سرے سے دوسرے، اور دوسرے سے پہلے درجے پہ آتا ہے، اپنا سفر طے کرتا ہے۔ کون؟ وہ پرندہ۔ اور پھر جب نیچے نگاہ کرتا ہے تو اس کو ایک بڑی دنیا نظر آتی ہے، جو کافی خوبصورت نظر آتی ہے۔ اس کو کیا نظر آتی ہے؟ بڑی حسین و جمیل جو ہے وہ دنیا نظر آتی ہے۔ اس کو جھرنے نظر آتے ہیں، اس کو انسان نظر آتے ہیں، اس کو حیوان نظر آتے ہیں، اس کو ندیاں نظر آتی ہیں۔ تو وہ دیکھتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کیوں نہ بولے میں اس دنیا کی طرف چلوں۔ تو وہ پرندہ پہلے آسمان سے دنیا کی طرف کیا کرتا ہے؟ سفر طے کرتا ہے، رغبت کرتا ہے، اور ایک ڈال پہ آ کر بیٹھتا ہے اور وہ نظاروں میں گم ہو جاتا ہے، اور اتنا خوش کہ وہ سفر کرتے کرتے گھومتے پھرتے شام ہوتی ہے، تھک کر اپنی ڈال پر آتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب میں لوٹنا تو بہت لیٹ ہو گئی، بولے اب میں کل لوٹتا ہوں، کیونکہ بولے ابھی تو اتنی بڑی جو ہے نظارہ تو ابھی میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، ابھی تو اتنی بڑی جو ہے نظارہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو وہ کیا سوچتا ہے کہ میں رک جاتا ہوں، ایک رات آرام کر لیتا ہوں، دوسرے دن جو ہے اپنا سفر طے کروں گا میں آسمان کی طرف۔ کس کی طرف؟ عرش کی طرف، جہاں سے وہ آیا تھا۔ تو دوسرا دن ہوتا ہے، پھر وہ نکلتا ہے سیر و تیر کے اندر، دنیا کی، کس کی؟ دنیا کی سیر و تیر کے اندر۔ تو دنیا کے اندر کیا تھی؟ تو لذتیں تھی۔ دنیا کے اندر کیا تھی؟ تو کشش تھی، جو اس کو آسمان سے، جو اس کو عرش سے کھینچ لائی۔ تو کیا تھی دنیا میں؟ تو لذت تھی، اور ایک گریوٹی تھی، ایک کشش تھی جو اپنی طرف کھینچ رہی تھی اس کو۔ تو وہ سفر طے کر رہا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے، تو وہ سوچا کیوں نہ جو بولے کچھ دن اور رک گیا جائے، بولے ہو سکتا ہے کچھ اور نئی چیزیں دیکھنے میں آ جائے۔ تو وہ ایسا کرتے کرتے جو ہے مہینہ گزر جاتا ہے، ایسا کرتے کرتے مہینہ گزر جاتا ہے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے ڈال پر، تو دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک ایسی نورانی شے جو ہے اجاگر ہوتی ہے، ایک سفید شے جو ہے اس کے سامنے اجاگر ہوتی ہے۔ اب وہ ایک دم اچنبھا ہوتا ہے، جیسے ہی اس میں سے وہ نورانی شے نکلتی ہے تو اس پہ فرشتہ ہو جاتا ہے، اس پہ اس کا دل آ جاتا ہے۔ تو وہ کیا تھا معلوم ہے؟ وہ اس کا انڈا تھا۔ کیا تھا؟ انڈا تھا۔ تو انڈے میں سے کیا نکلا؟ وہی پرندہ۔ تو دیکھتا ہے اور ایک دم اچنبھا ہو جاتا ہے کہ ارے مجھ جیسا وہ پرندہ۔ تو جیسے ہی وہ پرندہ نکلتا ہے تو وہ پرندہ چوں چوں کرنے لگتا ہے۔ کیا کرنے لگتا ہے؟
پرندہ چوں چوں کرنے لگتا ہے تو اس کے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ جو پرندہ ہے اس کو بھوک لگی ہے. کیا لگی ہے؟ اس کو بھوک لگی ہے. یہ چوں چوں جو کر رہا ہے تو وہ دانے کے لیے نکل جاتا ہے, دانا لانے کے لیے نکل پڑتا ہے, اپنے سفر طے کرنا شروع کرتا ہے اور دانا لے کر چوچ میں آتا ہے. پہلے خود دانا لیتا ہے, پھر اس بچے کو کھلاتا ہے. پھر ایسا کرتے کرتے جو ہے 1 سے 2 بچے, 2 سے 3 بچے, 3 سے 4 بچے. جیسے ہی بچے بڑھ گئے تو اب اس کی فکر بڑھ گئی. فکر بڑھی تو اب وہ نکلا کس کے لیے؟ چوں چوں کر رہے ہیں نا بچے, تو اس کو چاہیے کیا؟ اس کو دانا پانی چاہیے. کیا چاہیے؟ دانا پانی. اب وہ دانا پانی کے لیے کیا کر رہا ہے؟ منزل بر منزل, منزل بر منزل دنیا کے اندر کیا کر رہا ہے؟ بھٹک رہا ہے, دنیا میں بھٹک رہا ہے وہ. ایسا کرتے کرتے کئی سال گزر جاتے اور وہ اس دنیا کے اندر کھو جاتا ہے. تو ایک دفعہ جو ہے ایک ڈال پر ایک پرندہ بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ پرندہ تھوڑا دانا ہوتا ہے, یعنی سمجھدار ہوتا ہے. تو وہ غور و فکر کرتا ہے کہ میرے جو آبا و اجداد ہیں, میرے جو آبا و اجداد ہیں, بولے یہ آئے کہاں سے؟ بولے یہ آئے کہاں سے؟ تو وہ غور و فکر میں منتھن کرتا ہے, سفر میں نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آسمان بھی موجود ہے, دیکھتا ہے کہ عرش بھی موجود ہے. تو وہ اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں بولے میرے آبا و اجداد اس دنیا کے تو نہیں, وہ جو ہے عرش سے آئے ہیں. تو اس کے سمجھ میں آنے لگتی ہے بات, اس کا ذہن کھل جاتا ہے. تو وہ جو ہے اپنا پیغام دوسرے پرندوں کو دینا چاہتا ہے, لیکن دوسرے پرندے اپنی دنیا میں مست ہیں, اپنی غفلت کی دنیا میں مست ہے. وہ کشش اس کو کھینچ رہی ہے دنیا کی, وہ محبت اس کو کھینچ رہی ہے, وہ نظاروں میں کھویا ہوا ہے. لیکن یہ جو پرندہ یہ دانا ہے, اب یہ نکل پڑتا ہے سفر کی طرف. کس کی طرف؟ تو پہلے آسمان سے سفر کرتا ہے دوسرے آسمان کی طرف, دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کی طرف. ایسا کرتے کرتے جو ہے 7ویں آسمان پہ قدم رکھتا ہے. 7ویں آسمان میں پہنچنے کے بعد اس کو کچھ نظر نہیں آتا, تو وہ دیکھتا ہے کہ اوپر بھی کچھ اور ہے. پھر وہ اوپر کی طرف چلتا ہے تو وہ مقام عرش پہ پہنچتا ہے. کس پہ پہنچتا ہے؟ جب وہ مقام عرش پہ پہنچتا ہے تو اس پہ جو ہے سب راز منکشف ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ کہ یہ جو جتنے بھی جو میرے آبا و اجداد ہے یہ تو آئے عرش سے ہی, لیکن وہ اس پانی دنیا کے اندر کیوں چلے گئے جہاں پر جو ہے کیا تھا؟ ایک پرندہ جو ہے کچھ وقت کے بعد جو ہے انتقال فرما گیا. کیا فرما گیا؟ دیکھتے دیکھتے کیا ہوتا ہے, اس ڈال پر ایک پرندہ جو ہے مر گیا, دانا چگتے چگتے کیا ہو گیا؟ انتقال کر گیا, مر گیا. تو وہ دیکھ کر جو ہے اس کی موت کو دیکھ کر وہ دانا کو یاد آیا کہ آخر یہ مرا کیسے. تو اس کے اندر جو فکر پیدا ہوتی ہے, تو وہ فکر اس کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ اسی عرش کی طرف جہاں سے وہ لوٹا تھا, اسی عرش کی طرف جہاں سے وہ لوٹا تھا. تو بس یہ وہ پرندے کون ہیں؟ تو وہ پرندے ہم ہی. وہ پرندے کون ہیں؟ وہ پرندے ہم ہی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اصلی وطن کی طرف لوٹنا ہے. کدھر لوٹنا ہے؟ اپنے اصلی وطن کی طرف. تو پیر وہ سمجھ عطا کرتا ہے, پیر وہ تعلیمات عطا کرتا ہے کہ اصلی وطن کیا ہے, اصل وطن کیا ہے انسان کا. تو اس لیے موٹی موٹی بات تو اولیاء الزام نے فرما دی ہے کہ من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ. تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کی منزل ہے. اس لیے تو میرے پیر کامل کیا لکھتے ہیں کہ تصوف منزل نہیں ہے, تصوف سفر ہے خدا کی طرف. تو ہمیں لوٹنا کس کی طرف ہے؟ تو ہمیں عرش کی طرف لوٹنا ہے. اور عرش کے معنی کیا ہے؟ تو عرش کے معنی بلندی پہ ہے. عرش کے معنی بلندی کے ہے. تو اللہ ہے کدھر؟ تو مقام عرش پر ہے. تو اللہ بلندی پر ہے. اسی لیے ہمیں سفر کہاں سے طے کرنا ہوگا؟ نزول سے عروج کی طرف. کیونکہ نزول سے ہم پستی میں آئے نا, نزول کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ بلندی سے پستی میں آنا. اس لیے دیکھو آیت نزول ہوئی, کیا ہوا؟ بولتے نا یہ آیت نزول ہوئی, تو یعنی آسمان سے زمین میں آئی نا, یعنی اوپر سے نیچے آئی, بلندی سے پستی میں نزول ہوا. تو انسان کا نزول بھی کیا ہوا؟ تو بلندی سے پستی میں ہوا نا, یعنی عالم ناسوت میں ہوا. لیکن ایک وقت تھا کہ عالم ناسوت سے پہلے وہ کہاں تھا؟ تو وہ عدم میں تھا. کہاں تھا وہ عدم میں تھا. وہ اس اپنے حقیقی مقام میں تھا جہاں اس کا ہونا ہے. ایک وقت تھا جہاں اس کا نام نہیں تھا, جہاں تعینات نہیں تھے, جہاں اسما نہیں تھے. تو یہ تعینات, یہ اسما کس میں ضم تھے؟ تو اللہ رب العزت کی ذات میں ضم تھے. کیا تھے؟ اللہ رب العزت کی ذات میں ضم تھے. اور وہ کیا بن کر تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کا علم بن کر تھے. کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھے. اور وہ صدا کیا تھی؟ تو وہ ہو کی صدا بن کر تھے. کیا تھے؟ وہ ہو کی صدا بن کر گم تھے.
کیا تھے؟ وہ ذات کے اندر ہو کی صدا بن کر جو ہے گم تھے. تو ہمیں لوٹنا کیا ہے؟ اپنے اصل وطن کی طرف لوٹنا ہے. جیسا ہمارا نزول جو ہے بلندی سے پستی میں ہوا، ہمارا نزول جو ہے عالم علوی سے عالم سفلی میں ہوا، ہمارا نزول جو ہے عالم جبروت سے عالم لاہوت سے عالم سیاہوت سے عالم ناسوت میں ہوا. تو اب سفر کس طرف لوٹنا پڑے گا؟ تو وطن صاحب کی بلا کیا فرماتے ہیں؟ وطن گر اتنی سمجھ کسی کو ہو تو کافی ہے، وطن اتنی سمجھ گر کسی کو ہے تو کافی ہے، کہاں سے میں کدھر آیا کدھر اب مجھ کو جانا ہے، کدھر سے میں کدھر آیا کدھر اب مجھ کو جانا ہے، وطن اتنی گر سمجھ کسی کو ہے تو کافی. تو جہاں سے آئے ہیں وہاں سے لوٹنا ہوگا، جہاں سے آپ اس دنیا میں داخل ہوئے ہو، جہاں سے آپ نے قدم رکھا ہے وہیں سے آپ کو لوٹنا ہوگا. جس دروازے سے آپ نے قدم رکھا ہے اسی دروازے سے لوٹنا ہوگا. جس طرح آپ نے اس عالم ناسوت میں قدم رکھا ہے اسی طرح جو ہے عالم ملکوت کی طرف لوٹنا ہوگا اور عالم جبروت کی طرف لوٹنا ہوگا. وہ کس طرح لوٹنا ہوگا تو وہ پیر کامل آپ کو بتائے گا. بس مرید کے لیے شرط یہ ہے کہ پیر کا جو ہے عشق اپنے دل میں سلامت رکھے، اس کی محبت اس کے دل میں جو ہے سلامت رکھے. اس سے بڑھ کر جو ہے مرید کے لیے کوئی انعام نہیں. اور کیا کرے تو خدمت پیش کرے، اپنی ہمہ وقت جو ہے اس کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرے، خدمت کرنے کی کوشش کرے اور اپنے یار کو منائے. کیونکہ میں کیا بول رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمارا وطن کیا ہے؟ تو اللہ ہے. تو ہمیں راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو کرنا ہے. اور کس طرح لوٹنا ہے؟ تو جس طرح آپ آئے ہیں اس طرح لوٹ بھی جانا ہے. تو آپ کو غور کرنا ہوگا اپنی تخلیق پر، اپنی پیدائش پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کس طرح فرمایا. تو تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہوگا آپ کو تاکہ لوٹنا آسان ہو جائے. تو پیر کیا کرتا ہے؟ ذکر کے ذریعے، مراقبے کے ذریعے، محفل سما کے ذریعے وہ ماحول تیار کرتا ہے. کیا تیار کراتا ہے پیر کامل؟ وہ ماحول تیار کراتا ہے تاکہ اس کے اندر جو نفسانی خواہشات ہے وہ زیر ہونے لگے، اس کے اندر جو حسد کا جلن کا مادہ ہے وہ زیر ہونے لگے، وہ اس کی صفات جو ہے صفات سفلی جو ہے وہ فنا ہونے لگے. کیا ہونے لگے؟ صفات سفلی فنا ہونے لگے. اور اس کے اندر کیا اجاگر ہو؟ تو صفات علوی کا ظہور ہو، صفات ملکوتیت کا ظہور ہو، صفات جبرویت کا ظہور ہو. تو پیر اس کے لیے محنت کراتا ہے تاکہ وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ سکے. تو اس لیے میں نے کہا نا کہ آپ کا سفر جو ہے ظاہر سے شروع ہوتا ہے اور کدھر لوٹنا ہے آپ کو؟ باطن کی طرف. تو وہ باطن سے مراد کیا ہے؟ تو وہ سفر باطن ہے. کیا ہے وہ؟ تو وہ باطنی سفر ہے. میں نے کہا نا کہ جسم سے کہیں نہیں لوٹنا ہے آپ کو، بس آپ کو لوٹنا خود کی طرف ہے. ہم نے کیے کیا ہے معلوم ہے؟ اپنی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہیں. بس ہمیں اپنی طرف رخ کر لینا ہے، بس اور کچھ نہیں کرنا ہے. ترک دنیا نہیں کرنا ہے. ترک دنیا کو لوگوں نے سمجھا نہیں، اس لیے میرا ایک بیان بھی ہے وہ سن لینا. ترک دنیا کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ کو ترک کچھ نہیں کرنا ہے بلکہ رخ کر لینا ہے اس کی طرف، اس کی طرف، اپنے یار کی طرف. تو اپنی طرف رخ کر لینا، کیونکہ جس نے اپنی طرف جو ہے پیٹ کیا ہے طریقت کے اندر وہ کافر ہے، طریقت کے اندر وہ مردود ہے. اور جس نے اپنی طرف رخ کر لیا، جس نے اپنی طرف جو ہے منہ پھیر لیا، اپنی طرف جو ہے منہ کو ٹرن کر لیا، تو وہ کون ہے؟ تو مقبول ہے طریقت کے اندر. تو بہرے کے بولنے کا مقصد، بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ مرید، عاشق اور سالک اپنا سفر کس طرح طے کرے اور کدھر لوٹنا ہے وہ سمجھ میں آ جائے. اس کو پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تاکہ جب وہ ذکر فکر میں جو محنت کر رہا ہے، مراقبے کے پیچھے جو محنت کر رہا ہے، تو وہ جلدی اس میں گروتھ ہو سکے. کیا ہو سکے؟ جلدی جو ہے گروتھ ہو سکے. اور اگر اس میں کوئی بات اگر نہیں سمجھ میں آتی آپ کو تو سب سے سمپل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جو ہے ادبن پوچھیے. کیسا پوچھیے؟ ادبن اس چیز کا جو ہے حاصل کیجیے، اس تعلیمات کو ہے جو ادبن حاصل کیجیے، عاجزانہ طور پر جو اس تعلیمات کو حاصل کرو. تو ہمیں زیر ہونے کی تعلیم ہے. کس کی تعلیم ہے؟ زیر ہونے کی تعلیم ہے. تو کس طرف لوٹنا ہے؟ تو اپنے اصل وطن کی طرف لوٹنا ہے. اس لیے تو میرے پیر عادل کیا لکھتے ہیں کہ ذکر روحی سے جسے پیار ہوا اللہ والوں میں وہ شمار ہوا. وہ اللہ والوں میں کیوں شمار ہوا؟ کیونکہ ذکر روحی ہی وہ راستہ ہے جس سے اپنی اصل وطن کی طرف لوٹا جا سکتا ہے.
ذکر روحی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. کیا نہیں ہے؟ اسی لیے کسی پیر کامل سے ذکر روحی لینا. ذکر جلی سے کام نہیں چلنے والا، کیونکہ ذکر جلی لکلکا ہے. تو ذکر روحی لینا ہوگا جس کے اندر مشاہدہ ہے. کیا ہے؟ جس کے اندر جو ہے مشاہدہ ہے. وہاں پر آپ کا نفس جو ہے کامل ہوتا ہے. یہاں پر آپ کا نفس جو ہے نفس امارہ سے نفس لوامہ، نفس لوامہ سے ملہمہ، اور نفس ملہمہ سے جو ہے نفس مطمئنہ کی طرف چلتا ہے. اور پھر آگے اور بھی نفس ہے، تو وہ اپنے پیر کامل سے جو ہے اس کی تعلیمات حاصل کیجئے. تو مولا جو ہے اپنے اصل وطن کی طرف جو ہے لوٹنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. میری دعا بس یہی ہے کہ ہم تمام کو جو ہے اپنے اصل وطن کی طرف جو ہے لوٹنے کی فہم سمجھ عطا فرمائے، اور عشق پیر جو ہے دل میں عطا فرمائے. ہر مرید کو جو ہے عشق پیر عطا فرمائے. تو آخر وہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین.